آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا، اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے۔ مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگویں ہوں، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے۔ میں یہ جو تمہیدی بات تھی ذرا طویل ہو گئی ہے، اس پس منظر میں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نسخہ، اور وہ نسخہ صرف نظری نہیں ہے، صرف علمی نہیں ہے، صرف کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ تو جیسے کہ کہا کسی نے کہ سبتست بر جرید عالم دوام ماں، وہ مجرب نسخہ ہے اور تاریخ انسانی میں ثبت ہے کہ حضور نے یہ کام کر کے دکھایا۔ دیکھیے حضور کے معجزات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے، فاش گویا مانچ در دل مزمرست، ہی کتابیں نیست چیزیں دیگرست، مثل حق پنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ پھر حضور کی حیات طیبہ میں بے شمار خرق عادت واقعات ہوئے ہیں جنہیں ہم معجزات کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ تھوڑا سا کھانا تھا، چند آدمیوں کے لیے بھی کفایت نہ کرتا، حضور نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا لشکر سیر ہو گیا، ہوا ہے، واقعات ہوئے۔ لیکن میرے نزدیک جو اس دور میں سب سے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جانا چاہیے حضور کا زندہ معجزہ، وہ یہ ہے کہ کل 20 برس کی مدت میں ایک قوم کی کایا پلٹ کر رکھ دی، ایک مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ وہ مکمل انقلاب جس کی گواہی ایم این رائے نے دی، میں نے کئی مرتبہ اس کے حوالے آپ کو دیے ہیں۔ ہندو کمیونسٹ 1920 کا اس کا لیکچر ہے جو ہسٹوریکل رول آف اسلام کے نام سے کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے، کبھی پڑھیے اس کو۔ پھر اس صدی میں اس کے اواخر میں آ کر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 کا مصنف، اس کی گواہی پڑھیے۔ He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields۔ ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، کہاں سے کہاں اٹھا کر قوم کو پہنچایا۔ میرے نزدیک سب سے بڑا تاریخی معجزہ محمد رسول اللہ کا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تاریخی معجزے کے جہاں بہت سے اسپیکٹس ہیں، بہت سے پہلو ہیں، ان میں ایک جز ہے اس معجزے کا، یہ بے شمار معجزات سے بنا ہوا ایک معجزہ ہے، لیکن ایک اہم جز اس کا یہ بھی ہے کہ ایک منتشر قوم کو، ایک وہ قوم جسے قرآن نے نام دیا ہے قوماً لدا، بڑی جھگڑالو قوم، جس کے بارے میں حال ہی نے کہا تھا اور بڑے خوبصورت الفاظ میں، سادہ الفاظ میں تعبیر کی ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جو جھگڑا شروع ہوا تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔
نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو عداوت اور دشمنی. اوس اور خزرج جو ہے 100 سال سے ان دو قبیلوں کے درمیان خانہ جنگی جاری تھی. جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ابھی بلوچستان میں آپ کو قبائل ملیں گے, تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بگٹی اور بڑی قبائل کی یا کسی اور قبیلے کی آپس میں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ پھر کچھ ہو گئی, اس لیے کہ وہ تو دلوں کے اندر ہے. جو کسی وقت کوئی قتل ہو گئے ہیں, اب وہ جب تک کہ انتقام نہیں لے لیا جائے گا وہ بات ختم تو نہیں ہوگی. یہ دونوں قبیلے ختم ہونے کو آ گئے تھے. اس درجے 100 برس تک ان کے مابین مخاصمت اور باہم قتل اور غارت گری کا میدان چلتا. پورے عرب میں کہیں امن نہیں, کہیں چین نہیں. لے دے کے صرف مسجد حرام من دخلہ کان آمنا, یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کا کہ جو یہاں داخل ہو جائے گا امن میں ہوگا. حرم کی سرزمین میں امن تھا, اور انہی کی وجہ سے, ان کے حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو امن حاصل تھا. باقی کسی کے لیے امن نہیں. وہ 4 مہینے اگر اشہر حرم ان کے ہاں نہ ہوتے تو پورے جزیرہ نما عرب میں ایک انسان زندہ نہ بچ سکتا. وہ تو 4 مہینے ان کی مذہبی روایت یہ تھی کہ 8 مہینے لڑو, البتہ 4 مہینے جو ہے یہ اشہر حرم ہے, ان میں لڑائی نہیں ہے. تب وہ زندگی وہاں پاسبل تھی, وہاں زندہ رہنا ممکن تھا, ورنہ نہ ہوتا. اس قوم کو جو بنیان مرصوص بنایا, اس قوم کو جو متحد کیا ہے, جس طرح ان کے دلوں کو جوڑا ہے, جس طریقے سے ان میں نظم پیدا کیا ہے, اس درجے کا نظم کہ اور خیر جنگ کے اندر تو ہوتا ہی ہے کہ صف بندی بھی ہو, اور کوئی کمانڈر ہے, اور کوئی سپہ سالار ہے, اور کوئی مختلف جو جتھے ہیں, میمنہ ہے, بیسرا ہے, اس کا کوئی سپہ سالار ہے. وہاں تو ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن عبادت جیسی چیز میں یہ ڈسپلن جو آپ کو نماز میں نظر آتا ہے, ایک امام اور پیچھے صفے باندھے ہوئے, اور اس کی ایک آواز کی حرکت جو ہے جیسے کہ پریڈ ہو رہی ہو, وہ کوشن آ رہا ہے اور اس کے بعد حرکت ہو رہی ہے. یہ نظم خالص عبادت سے لے کر کہ جو ایک ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے بندے اور رب کے مابین, وہاں سے لے کر اور میدان جنگ تک نظم, ڈسپلن, پابندی, سم و طاعت, سنو اور اطاعت کرو, فاسمعوا واطیعوا, یہ کیفیت جو پیدا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو میرے نزدیک واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے.